الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فهو خير له وإن أصابته ضراء صبر فهو خیر اللہ. محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ لے کر حاضر ہوں. اپنی اس کتاب کے اندر کہتے ہیں: والایمان بان الرجل اذا مرض یأجرہ اللہ علی مرضہ، اور اس بات پر ایمان لانا کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری پر اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے. آدمی جب بیمار ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے. یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ایک عمومی بات لکھ دی ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پر اسے اجر دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں: بشرطے کہ وہ صبر کرے اور وہ مومن ہو. دیکھیے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے یہ دونوں شرطیں نہیں لگائی ہیں. مصیبت میں، بیماری میں اجر کا مستحق کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جزا فضا کرتے ہیں اور اپنی تقدیر کو گالی دیتے ہیں، اور بہت سے تو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں نہ ہوں، وہ صبر کا پتلا ہو، صبر کرے اور کہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، میرے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں تو دو چیزوں کی شرط لگانا ضروری تھا یہاں پر، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے نہیں لگایا اور کہا کہ آدمی جب بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے اس بیماری پر. تو شیخ نے کہا کہ یہاں پر دو شرطیں بھی ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے اس پر صبر کرے. مصیبت پر، بیمار ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو تو اس پر صبر کرے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے. ممکن ہے مصنف رحمہ اللہ نے جو ایسی بات کہی ہے وہاں پر ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہو، کیونکہ یہ اہل ایمان ہی کے لیے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تو اہل ایمان ہی مراد ہو سکتے ہیں. کافر تو مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے، شرک، مشرک اور کافر. بہرحال یہ دونوں شرط ساتھ میں ذکر کر دیتے تو زیادہ بہتر ہے. جیسے الرجل انہوں نے لکھا ہے آدمی، وہاں پر المومن لکھ دیتے اور جو ہے اس پر صبر کرتا. بہرحال کہ وہ صبر کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ مجھے اجر ملے گا، اور اس میں وہ شک نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ جزا فضا کرتا ہے. اس وقت اللہ اس مرض پر اسے اجر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. تعجب ہے مومن کے حال پر کہ اس کا ہر معاملہ بہتر کا ہے. وہ ہر حال میں اجر اور ثواب اللہ سے حاصل کر ہی لیتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز صرف مومن ہی کو حاصل ہوتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں. یعنی یہ جو تعجب کی بات ہے اور یہ چیز جس کو حاصل ہے کہ ہر حال میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. ہر حال کا مطلب یہی ہے، چاہے وہ خوشی کی حال میں ہو یا غمی کی حال میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ سے ثواب لے لیتا ہے. تو کہا یہ صرف مومن بندے کو حاصل ہے. اگر اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، ان اصابت ہو سراء شکر، اگر اسے خوشحالی لاحق ہوتی ہے، خوشی لاحق ہوتی ہے، نعمتوں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں سے اسے سرفراز کیا جاتا ہے، تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. یا کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے.
تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، اور اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے وہی نصابت ضرہ صبر تو وہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، یعنی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایک مومن کی حالت پر اور اس کے معاملے کو سوچ کے اللہ کے رسول تعجب کر رہے ہیں کہ بڑا تعجب ہے ایک مومن پر۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم، یہاں بھی دیکھیے اوپر مومن کا لفظ ہے اور یہاں مسلم کا لفظ ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کی شرط لگانا، مومن کی شرط لگانا یہ ضروری ہے، تبھی اجر ملے گا۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة یشاکها الا کفر اللہ بها من خطاياه، اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا پریشانی لاحق ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف یا غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس تکلیف اور پریشانی کو، اس تکلیف، اس مصیبت، اس بیماری، اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی گویا اگر مسلمان دنیا کے اندر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے تو بڑا جو ہے پاپی تھا اور بڑا جو ہے ایسا تھا ویسا تھا، مجرم تھا، کیا تھا، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے یہ تکلیف ہو گئی، یا اس بیماری میں ہے، یا اس بیماری میں، یہ اس پریشانی میں ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک مومن اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا ہے اور اسے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اسی کے بہانے اس کو اجر ملے، تو یہ نیتوں پر منحصر ہے۔ ہاں، تو پریشانیوں کو بھی استقلال کرنا چاہیے، اس کو بھی جو ہے اچھے طرح سے لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے ایک آدمی سوچے کہ میرے اوپر پریشانی آئے اس کا مطلب میں بہت ہی بد نصیب ہوں، لوگوں میں اللہ کی نگاہ میں مقبوض ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ تکلیف اور آزمائش انبیاء کی ہوئی ہے۔ تو کیا مطلب وہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے برے لوگ تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا ہونا، کسی کا اس دنیا کے اندر اور مصیبت میں مبتلا ہونا، پریشانیوں میں مبتلا ہونا، یہ بنیاد نہیں ہے اس بات کے لیے، یا وجہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے یہاں جو ہے بڑا مقبوض ہے، بہت برا انسان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے یہاں اچھا کون ہے، برا کون ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، تقویٰ ہے، توحید ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر نیکی ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے اللہ کے یہاں۔ تو اس کے ہم یار بہت زیادہ کوئی مالدار ہے تو کیا مطلب ہے وہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ اچھا ہے؟ نہیں، مال دے کر کے اللہ آزماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں، تکلیف میں مبتلا کرنا یہ بھی آزمائش ہے، اور بلکہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ گناہوں کا کفارہ ہے، آدمی جو گناہ کیا ہوا ہے، اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو جو تکلیف ملتی ہے تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مصیبت جو انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہوتی ہے اور اس میں اسے اجر ملتا ہے۔ اسی میں مرض الموت بھی شامل ہے، آخری وقت میں جو آدمی بیمار ہوتا ہے اور تکلیفوں میں ہوتا ہے اور اسی تکلیف میں وہ مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں آدمی جو ہے جب کوئی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور پریشانی میں رہتا ہے تو کہتے ہیں ارے بہت بری موت مرا ہے، ایسا ویسا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو مرض الموت میں تکلیف ہونا اور پریشانی ہونا، بیماری کا ہونا، یہ جو ہے غلط نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بلکہ مومنوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صبر کرے اور اجر کی امید رکھے اور صاحب ایمان ہو، تو اللہ اسے اجر دے گا، خوشی کے وقت شکر کرنے پہ اور مصیبت کے وقت صبر کرنے پر۔ اسی میں موت کی حالت بھی ہے، چنانچہ جب وہ چھوٹی بڑی تمام پریشانیوں پر صبر کرے گا تو اللہ اس سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا ہے کہ یہ بات مومن کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو انہوں نے یہ بات کہی تھی مصنف رحمہ اللہ نے کہ آدمی، کوئی بھی آدمی ہو، تو الرجل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ آدمی جب
شروع میں بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے کہ اگر مومن کی قید لگا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ آدمی جو آپ نے کہا ہے تو اس میں مومن غیر مومن دونوں شامل ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ نے مومن ہی کو مراد لیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں مومن ہی کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ جو حدیثیں ہیں اس کے اندر مومن اور مسلم کی قید لگی ہوئی ہے آلریڈی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سے ناواقف رہے ہو، کیونکہ یہ مسلم اور ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایتیں ہیں۔ تو آپ نے رجل گرچہ کہا ہے، لیکن مومن ہی کو مراد لیا ہوگا، کیونکہ یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کافر کو تو اجر ملتا نہیں ہے ایسی چیزوں پر۔ اسی طرح جو اجر کی امید نہیں رکھتا، نہ صبر کرتا ہے بلکہ جزا فضا کرتا ہے، اسے بھی اجر نہیں ملتا ہے۔ اس طرح یہ مومن کے ساتھ مقید ہے، اور اسی طرح صبر کے ساتھ بھی مقید ہے۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایمان کے منافی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں اجر حاصل کرنا ہے، نیکی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اجر اور نیکی ہی کی بنیاد پر انسان آخرت میں کامیاب ہوگا، اور یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے۔ تو یہاں تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، یا خوشحالی کی حالت میں، کسی بھی حالت میں ہو، اس کو استقلال کرنا چاہیے، اپنے اس حالت کا استقلال کرنا چاہیے، ہر حال میں اسے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اجر اور ثواب کو سمیٹنا ہے۔ تو اگر خوشی کی حالت ہے، اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو بہت زیادہ اترائے نہ، فخر نہ کرے، دوسروں کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ زیادہ اترائے نہ، فخر نہ کرے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ لوگوں کے حقوق کو پورا کرے۔ اور اگر وہ پریشانی اور تکلیف میں ہے تو صبر سے کام لے۔ پریشانی میں تو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اسے صبر سے کام لینا ہے، اور اللہ سے اس کی اجر کی امید رکھنا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لائے، صبر کرے، اور ایمان کے منافی کوئی کام نہ کرے، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے ایک مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر پل کو اجر و ثواب میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی میں، سہون، بھول چوک سے گناہ سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما، اور ہماری نیکیوں کے عوض کفارہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام و قیام اور رمضان کے روزے کو قبول فرما، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔